دوستوں، دین سارے کے سارا اللہ نے قرآن کے اندر، دین کی کوئی بھی بات ہو رہی ہو، کوئی مسئلہ بیان ہو رہا تو وہ قرآن کی بات ہے۔ میرے محترم دوستوں، میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے چند آیات تینوں کے بارے میں تھوڑے منٹ میں ایک میں نے ایک آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ سورہ قمر میں اللہ نے تقریباً 4 جگہ یہ ارشاد فرمایا، اس آیت کے بعد 4 جگہ آیا سورہ قمر کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ ذکر کے معنی میں 2 مطلب آتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن کو یاد کرنا چاہے تو ہم نے اس کو بھی آسان کر دیا۔ ذکر کا معنی نصیحت میں بھی آتا ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید کی نصیحت پر زندگی گزارنا چاہے تو قرآن کی زندگی بھی آسان ہے۔ اللہ کی بات تو ویسے سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ قرآن فرماتے ہیں کہ میرے سے بڑا سچا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، جو خبر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اس خبر سے بڑی سچی خبر کیا ہو؟ اس کے باوجود بھی اللہ نے تاکید کے لفظ لائے۔ عربی کے قواعد میں جو لفظ تاکید کے لیے آتے ہیں وہ کئی لفظ یہاں پر آئے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا، چاہے کوئی یاد کرے چاہے کوئی اس پر عمل کرے۔ صرف شرط اتنی ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اگر کوئی طلب کرنے والا، طلب ضروری ہے میرے دوست، طلب کے بغیر اللہ کسی کو دین کی نعمت عطا نہیں کرتا۔ ہمارے بزرگ تھے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ تھے، وہ طلب کی مثال دیا کرتے تھے کہ یہ جو پانی کی ٹوٹیاں ہوتی ہیں نا، پانی یہ بیت الخلاؤں میں پانی کی ٹوٹیاں ہوتی ہیں، تو 5 ٹوٹیاں وہ اکثر لیک ہوتی ہیں، ایک قطرہ کا گرتا رہتا ہے، گرتے رہتے ہیں، یہ قطرہ گر رہتا ہے۔ تو وہ جو ٹوٹی کے نیچے لوٹا پڑا ہوتا ہے، خالی لوٹا، وہ صبح تک بند رہتا ہے، کیونکہ اس لوٹے کا رخ اور اس کی توجہ اور اس کی طلب صحیح ہوتی ہے۔ وہ سیدھا پڑا ہوتا ہے نا، طلب لے کر بیٹھا ہوتا ہے، تو ایک قطرہ بھی جو گرتا رہتا ہے اس سے بھی صبح برتن برابر ہے۔ اور اگر کوئی الٹا برتن کسی ٹیوبویل کے نیچے بھی رکھتے الٹا، وہ دن رات ٹیوبویل چلتا رہے تو اس کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا، کیونکہ اس برتن میں طلب نہیں ہے، یہ الٹا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے میں قرآن کی طلب ہو اس کے لیے ہم نے قرآن آسان کر۔ یہ نہ دیکھیں آپ، یہ مجھے مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے بچے دین پڑھنے والے کم ہیں، دنیا پڑھنے والے زیادہ۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس پہ کوئی پریشانی کی بات صحیح ہے۔ آپ دیکھیں سکولوں میں، یہ پرائیویٹ سکول گلیوں میں، محلوں میں، کالونیوں میں بنے ہوئے، داخلے نہیں ملتے، بھرے پڑے ہیں۔ ہر 6 مہینے بعد عمارت چھوٹی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ہم نے اپنی برانچ کے لیے ایک مکان اور کرایہ پر دیا۔ سکول کا دروازہ کھلتا ہے جیسے پولٹری فارم کی مرغی کی طرح چھوٹے 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 بچے سڑک روک لیتے ہیں، لیکن مدرسوں میں 4 صوبوں کے بچے اکٹھے ہو کر 100 بچہ ہوتا ہے۔ میں خود جس مدرسے میں پڑھاتا ہوں تو ہمارے مدرسے دور دور کے بچے مسافر آئے، بڑی مشکل سے 50 بچہ ہوتا ہے مسافر بچے، لیکن ادھر سکول بھرے پڑے،
مدرسوں والے کھانا بھی دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں، علاج بھی کراتے ہیں، گھر والوں کو بے فکر کر دیتے ہیں، کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں۔ سکولوں والے گاڑی بھی اپنی پہنچاؤ، بستہ بھی لے کر دو، وردی بھی لے کر دو، ٹیوشن کے بھی پیسے دو، مانا فیسیں بھی دو، اور بھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنی فیسیں ہوتی ہیں۔ ادھر سکول بھرے پڑے ہیں، ادھر مدرسے خالی پڑے ہیں۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کی تعلیم چھوٹی ہے۔ تعلیم وہی بڑی ہے، تعلیم وہی اصل ہے جو دنیا آخرت میں کام آنے والی ہے۔ لیکن یہ تھوڑے بچے کیوں آئے بیٹھے ہیں جن کو طلب ہے ان کی دو اولادیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ طلبوں کو اللہ دین نہیں دیتے، بے نیاز نہ ہوتا۔ تو اس لیے میں نے یہ قرآن کی آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس میں نے تھوڑی سی بات کر دی، فائنل کا تھوڑا بیان کر دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا کس کے لیے؟ اگر کوئی طلب کرنے والوں کے لیے دین آسان۔ ابھی آپ کے سامنے مولوی صاحب آ رہے، بلال حنیف صاحب، ایک قاری حنیف صاحب کے بیٹے، ایک قاری حنیف صاحب عالمی شہرت یافتہ خطیب تھے، ہم نے ان کی زیارت کیا، اور وہ مادر ذات پیدائشی نبی نہ تھے، لیکن وہ طلب ان کے اندر موجود تھی۔ اللہ نے ان کی زبان سے قرآن پوری دنیا میں پہنچا۔ اگر بیٹا عالم نہیں بنیں گے تو نہ بیٹا بن گیا، بننے کے لیے طلب شرط ہے، آنکھیں شرط نہیں۔ ہمارے مفسر قرآن کراچی کے پوری دنیا میں ان کے درس قرآن کی آواز جاتی تھی، مولانا اسلم شیخ پوری شہید نور اللہ برکتہ۔ وہ پیدائشی طور پر ان کو ایسا بچپن میں پیدا ہونے کے بعد بخار ہوا کہ ان کا پیٹ کے نیچے سارا درد کی طرح اتنی سی ٹانگیں، اتنی سی لانے، باپ بھی فوت ہو گیا، ماں کی آغوش میں پلے، ایک محتاج گوشت کا لوتھڑا، لیکن عقل بھی سلیم تھی، آنکھیں بھی تھی، دل بھی تھا، دماغ بھی تھا، ایمان بھی تھا اور طاقت بھی تھی۔ تو مولانا اسلم شیخ پوری نے حفظ کیا، دین پڑھا، عالم بنے، ملک کے بڑے مدرسے جامعہ بنوئی کراچی کے استاد بنے، پھر جامعہ الرشید میں گئے، پھر مفسر قرآن بنے۔ اللہ نے پوری دنیا میں ان کا قرآن دیا، ایسا درس پھیلا کہ عالمی کفر خیب ہو گیا کہ اس شخص کے درس میں کتنا اسلام پھیل رہا ہے۔ اس محتاج کو انہوں نے شہید کیا۔ اس لیے جسم تو پورا نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس آدمی کو بڑا اونچا کر دیا، قرآن کی بات۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، قرآن ہر مسلمان سیکھ سکتا ہے، ہر دن کی اولاد بھی سیکھ سکتی ہے، لیکن طلب شرط ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ تاکہ تمہارے اندر دین کی طلب پیدا ہو۔ جب طلب پیدا ہو جائے، ایک آدمی کو بھوک نہیں لگی ہوگی، وہ کہتا مجھے بھوک ہی نہیں ہے، ابھی مجھے کائی سے بنوانے سے کھانا کھا کے جانا، لگا مطلب کھانا کھا کر رہے کہتے نہیں فلاں چیز پکا رہے ہیں، فلاں پکا رہے ہیں، ماں بھلے جتنی پکاؤں گی میں تو کھا کر رہے ہیں۔ اور جس کو طلب ہی نہیں ہے اس کو کیا کی نہیں، لیکن جس کو طلب ہوگی وہ دال بھی شوق سے کھا دے، وہ اچار بھی شوق سے کھا دے۔ یہ سب سے بنیادی چیز جو آج مسلمانوں میں تھوڑی ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے، وہ دین کی طلب۔ سارا ٹبر دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے، دین کی طلب والے تھوڑے۔ اب بخار کا مارا ہوا جس کی زبان کڑوی بھی پڑی ہے، وہ کہہ کہ ریواڑی کی مٹھائی کڑوی ہے، تو بچے بھی کہیں گے پاپا کی زبان کڑوی ہے، یہ مٹھائی کڑوی نہیں۔ دوستو اصل تعلیم تو قرآن، پھر اولادیں دنیا میں کیوں جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ ذہن کا گڑبڑ ہو چکا ہے، قرآن میٹھا نظر نہیں آتا، علاج کی ضرورت ہے، مریض ہو چھوڑی۔ تو دعا فرمانا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کی طلب نصیب۔ ہمارے استاد تھے رہنے میں مولانا زید شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے، وہ ہمیں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، طلب کا مجھے یاد ہے، حکایت کے طور پہ سناتے تھے۔
بعض واقعی حکایات ہوتے ہیں، ان کی سند تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بزرگوں نے حکایات. استاد مدد ایک دیہاتی تھا، وہ دیہاتی میلے پر گیا، جیسے میلے زمانہ جاہلیت میں تھا، اپنے دور کا ایمان والا دیہاتی جب میلے پر گیا تھا، غریب آدمی، تو تھوڑے سے اس کے پاس پیسے تھے. بیوی نے کہا چلو جتنے پیسے ہیں تو بچوں کے لیے میٹھی چیز لے آئی. میلوں پر کے گڑ کی جلیبیاں ملتی ہیں، تو ذرا میٹھی چیز لے آتا ہوں کہ ٹھیک ہے. میلے پر گیا، چلو ذرا میلہ دیکھوں گا، بچوں کے لیے کوئی مٹھائی کوئی میٹھی چیز لاؤں گا. وہ جب میلے میں ایک اس نے آواز سنی کہ ایک آدمی نے سر کے اوپر گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی اور وہ آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں اللہ کا کلام خرید، اللہ کا کلام. یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قرآن مجید ہے اور یہ اللہ کا کلام. سر پہ رکھا ہوا، وہ بھی جانتا تھا اللہ کا کلام بڑی شان والی چیز ہے. اس نے اس سے ہدیہ پوچھا تو اس کے پاس ہدیے کتنے پیسے تھے. اب سوچ میں پڑ گیا، اللہ کا کلام لوں تو مٹھائی نہیں لے سکتا، بچوں کو مٹھائی لوں تو اللہ کا قرآن نہیں لے سکتا. اس نے فیصلہ کیا کہ بڑی قیمتی چیز ہے، چلو اللہ کا کلام لے. پڑھا ہوا نہیں پڑھا ہوا. وہ جب اللہ کا کلام گھر لے گیا تو سوچا نے پوچھا بچوں کے کھانے کی کیا چیز لائے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں تو اللہ کا کلام کھایا. وہ سادہ لوگ تھے، ڈگریاں تھوڑی تھی لیکن ادب زیادہ. تو بیوی کہنے لگی یہ تو اللہ کا کلام ہے، لے تو لیا آپ نے لیکن اس کا حق کیسے ادا کریں؟ کہاں رکھیں گے اللہ کا کلام؟ اب سوچے پڑ گئے کہ کہاں رکھے؟ جاننے میں رکھے، وہ مٹی کے بنے ہوئے، تو یہ تو مٹی ہے، اس پہ کیسے رکھے؟ جو ان کی سمجھ میں بات آئی. انہوں نے کہا یہ چھوٹی سی چھتیں ہوتی ہیں، چھتیر کے اندر پھنسائے، یہ بڑی گندی ہے، اس کو چھت کے نہیں لگتے. اب بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کا کلام کہاں ہے. اس کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، مشورہ کیا کہ آگے تو اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ بڑا خیال کرنا پڑے گا. میاں بیوی نے مشورہ کیا. جب یہ اتنی بڑی نعمت گھر میں آ گئی ہے تو ہم اس کا ادب کریں گے. ترتیب بنا لیتے ہیں دن کی اور رات کی. ترتیب یہ بنائی کہ آدھی رات کو میں سویا کروں گا تو تم اس کو سر پہ اٹھا کے کھڑی ہوگا، پھر تم سوئے جائے گا اور باقی آدھی رات میں سر پہ اٹھا. اور دن کو بھی ترتیب بنائی، آدھے دن تم اٹھا میں کام کروں، آدھے دن میں اٹھاؤں اور تو کام. جو ان کے سمجھ میں بات ہے اللہ کا کلام ہے. طلب بھی ہے، ادب بھی ہے. طلب تو تھی بچوں کی مٹھائی قربان کی اور قرآن دے. ادب کے یہ آدم ہے. استاد فرماتے تھے کہ آدھی رات کو بیوی نے سر پہ اٹھایا، میاں نے آرام کیا، اور پھر آدھی رات کو میاں نے سر پہ اٹھایا اور بیوی نے آرام کیا. پڑھے ہوئے کچھ نہیں، نام تو نورانی کہنے کا پتا پرانے زمانے کے لوگ، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے کلام کا دل میں محبت بھی ہے، ادب بھی ہے. استاد فرمانے میں جب دن ہوا اللہ کی قدرت جوش میں آئی، دونوں کو اللہ نے حافظ قرآن بنا. کیونکہ طلب تھی ان کی. اس لیے میرے بھائی دوستوں، ایک تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو والد جسم کا قرآن ہے یہ ہمارے لیے بھی آسان ہے. یہ تو ان کی حفظ کی بات. باقی اللہ نے دین کو آسان بات ہے. دین آسان ہے. نماز پانچ ٹائم کے پاس ہے، صحت مند ہے، کھڑے ہو کے پڑھے پھر بھی قبول، بیمار ہے بیٹھ کے پڑھے پھر بھی قبول، مزید بیمار ہے ذرا بیٹھ کے اشارے سے پڑھ لے پھر بھی قبول. بڑے سفر سے چلا گیا، اب اپنے وہ مقام والی نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ فرماتا ہے تو دو فرض پڑھ لے پھر بھی قبول. دین کتنا مالدار ہے تو اس کے ارکان اسلام میں سے زکات اس کی طرف متوجہ ہے. مالدار زکات دے کر کامیاب. غریب کو اللہ نے تانا نہیں دیا، غریب زکات لے کر کامیاب.
ایک دینے والا اور ایک لینے